جہاں لوگوں کو امید تھی کہ جو ہی یونائٹڈ نیشن سے جنگ بندی کی قرارداد منظور ہوگی تو غزہ میں جنگ ختم ہو جائے گی، اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا اور قتل و غارت جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن شومی قسمت ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نتن یاہو وزیر اعظم اسرائیل کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حماس فوراً سے پہلے ہمارے جتنے باقی ماندہ ہاسٹیجز ہیں یا یرغمالی ہیں ان کو رہا کرے، اور اگلی خوفناک بات یہ فوراً سرنڈر کرے۔ اب اس وقت حقیقت یہ ہے کہ پریکٹیکل پرپسز کے لیے عملی طور پر حماس کا وجود دنیا سے ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی وہ بنکروں میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور جو یرغمالی امید یہ بھی ہے کہ کئی جو ہیں بیچارے مارے جا چکے ہیں، لیکن جو زندہ ہیں قسم پرسی حالت میں ہوں گے، لیکن وہ چھوڑنے کو تیار نہیں انہیں جو بھی ان کے ہاتھ پاس ہیں۔ پچھلے دنوں جب نتن یاہو ہاسپٹلائز ہوا تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے مسلمان برادری میں ایک بڑی خواہش پائی جاتی ہے کہ اس کا دشمن جو ہے خود بخود ہی مر جائے اور ہمیں اس کا خاتمہ نہ کرنا پڑے۔ تو بڑی دعائیں ہوئیں کہ ہاسپٹل سے واپس نہ آئے، اور بڑے ہی اس پہ دھمال ڈالی گئی، اور کئی نے بڑے اس پہ اپنے تبصرے کیے جی کہ اب تو اس کو اللہ کی سزا مل چکی ہے۔ بندہ 2 دن رہنے کے بعد ہٹا کٹا ہو کے واپس پھر اپنے آفس میں آ گیا ہے، اور آتے ہی اس نے جو پہلا حکم جاری کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد ہے جنگ بندی کی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم فلسطین، غزہ اور اس کے ساتھ جتنے علاقے ہیں ان پر حملے جاری رکھیں گے۔ چنانچہ حملے جاری ہیں، اور فلسطینیوں کی دن بدن حالت جو ہے خوفناک سے خوفناک تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب فلسطینی کوشش کرتے ہیں کہ کسی مسلمان ملک میں جا کے پناہ دیں تو انہیں لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، خصوصاً وہ ملک بھی لینے کو تیار نہیں ہوتا جن کا کلمہ پڑھ کے وہ جانے دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگلے جان جو ہے ان کے لیے بڑی خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ انہوں نے بھی کہا ہے جناب ادھر ہی رہیے گا، ادھر آپ آئیں گے تو آپ کو گولیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایجپٹ والوں نے بھی انکار کر دیا، کہیں ان کو چائے پناہ نہیں ہے۔ یہ بڑے ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں جو جنگ بندی کی قرارداد ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے کل ایک خوفناک حملہ کیا شام پر، سیریا پر، اور دمشق میں انہوں نے 10 جو جرنیل ہیں بڑی رینک کے لوگ ایران کے جو وہاں ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو مار ڈالا۔ اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے بھائی، اس سے پہلے بھی قاسم سلیمانی جب مارا گیا تھا تو ایران نے بڑے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ چھوڑیں گے نہیں، نہ اسرائیل کو چھوڑیں گے، نہ اس کے پشتبانی کرنے والے امریکہ کو چھوڑیں گے، اور جو اس میں ملوث ہوا ہم تو چھوڑیں گے نہیں، ہم تو بہت خوفناک بدلہ لیں گے۔ لیکن پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کچھ بھی نہ ہوا، اور اسی طرح اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے بڑے نعرے مارے ہیں کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنے ٹائم کے اوپر ان پر حملہ کریں گے، اور اب خیر نہیں کسی کی، ہم تو چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایران کرتا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایران کے جو صورتحال آپ کے سامنے رہی وہ آپ دیکھ لیجئے کہ حماس کی ساری 7 اکتوبر کی جو بلا وجہ بیٹھے بیٹھے حملہ جو ہے جس میں تقریباً 1400 کے قریب اسرائیلی مارے ہیں، بچے بوڑھے عورتیں، جس کے بدلے میں پھر انہوں نے اٹیک کیا اور اٹیک جاری ہے۔ تو ایران نے ہلہ شیری دی کہ بھائی چلے کریں اب کچھ، لیکن جب حماس اس میں انوالو ہو گئی اور وہ یہ کام کر بیٹھی خوفناک قسم کا،
عمران صاحب جو ہے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی بات سنیں, ہم آپ کی اخلاقی امداد کر سکتے ہیں, ڈپلومیٹک امداد کر سکتے ہیں, یعنی زبانی جمع خرچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس آپ کو مزید حمایت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ غزہ ماڈل جو ہے وہ ہم پر بھی لاگو کیا جائے. تو جناب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے جرنیل بھیجے ہوئے تھے دمشق میں وہ مارے گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں خوفناک حملہ اتنا پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ تھا, کبھی بھی حیرانگی ہے کہ وہ کیسے انہیں پتا تھا کہ ایگزیکٹ کس کمرے میں, کس جگہ پہ, کس لوکیشن پہ یہ لوگ موجود ہیں, اور پھر ان پہ اس کا مطلب کوئی انٹرنل انہیں اس قسم کی انفارمیشن تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے حملہ کیا. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پورا عالم اسلام ایک طرف ہے, اسرائیل ایک طرف ہے, عالم اسلام جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھا فلسطینیوں کو مار پڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ان کو جتنی مار پڑتی ہے نیچے سے ان کے اتنے اسلامی نعرے بلند ہوتے ہیں, لیکن اوپر سے مزید مار پڑ جاتی ہے. تو کہیں ان کی جائے امان نہیں ہے, کہیں ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. جتنے بھی دنیا میں مسلمان ممالک ہیں بشمول پاکستان, وہ سارے ان کی زبانی جمع خرچ کرتے ہیں, یا اپنے وہ ڈبے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب اس میں چندہ ڈالیں, اور چندہ جو ہے وہ وہیں کہیں خرد برد ہو جاتا ہے, وہاں تک تو پہنچتا ہی نہیں, کیونکہ وہاں تو کوئی رسائی ہی نہیں ہے. وہاں آپ اسرائیل کی مرضی کے بغیر اس وقت تو غزہ میں بھی پتا پر نہیں مار سکتا. تو اب کوئی سچویشن ایسی ہے نہیں کہ جس میں انہیں کوئی ہیلپ کی صورت ملے. تو حالات یہ ہے کہ بیچارے مارے جا رہے ہیں, اور بچے جو ہیں ان کے بوڑھے جو ہیں وہ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں ہیں. قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, پانی نہیں ہے, اور اوپر موسم خراب ہے. تو ایک لگتا ہے کہ جیسے جو حماس کی جو لیڈرشپ تھی اس نے کیلکولیٹ ہی نہیں کیا تھا کہ اگر ہم یہ حملہ کر دیں گے تو اس کے جواب میں جو آئے گا کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ اس کو ہم سہار سکیں, کہ اس کو روک سکیں. کیونکہ جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کا خاتمہ تو آسان نہیں ہوتا. اور ادھر آپ اگر پاکستان کی طرف نگاہ دوڑائیں تو یہاں عجیب ہی گڑمس مچا ہوا ہے. نئی حکومت آ گئی ہے, لیکن وہ نئی حکومت جو ہے وہ بے دست و پا قسم کی نظر آ رہی ہے, اور کوئی ڈکلیئرڈ وزیر اعظم ہے, کچھ انڈکلیئرڈ وزیر اعظم ہے. تو بظاہر وزیر ہے لیکن وزیر اعظم سے زیادہ پاورفل ہے. ادھر پنکی پیرنی صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے, اور عمران صاحب کہتے ہیں جی میں نے پھڑکان دے منصوبے بڑھ رہے ہیں. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری مقتدرہ ہے بے دست و پا ہو چکی ہے, ان سے کچھ بن نہیں پا رہا, کوئی کنٹرول کی صورت نہیں ہے. ایک افراتفری اور ایک کیاس کی سچویشن ہے جو کم ہی نہیں ہو رہی بلکہ بڑھتی جا رہی ہے. اور ایسی سچویشن میں اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ کوئی اکنامک ترقی حاصل کرے گا, کیونکہ یاد ہوگا ایک پی ٹی آئی کے شروع میں جب الیکشن ہوئے تھے تو پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ ہم نہ گورنمنٹ کو چلنے دیں گے نہ ریاست کو چلنے دیں گے. ان کا تو آئیڈیا یہی ہے کہ نہ ریاست کو چلنے دینا ہے نہ حکومت کو چلنے دینا ہے. تو لہٰذا لاک جام ہے, جو جوڈیشری ہے وہ اندر سے امپلوڈ ہو رہی ہے, اور جج صاحب جو ہیں کبھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں کبھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں, اور آج تو انہیں انتھریکس بھی مل گیا ہے اس کا تحفہ بھی. تو ایک عجیب صورتحال ہے جو ملک میں جاری ہے اس وقت. مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان اس قرض میں آ گیا ہے جس قرض میں
چائنا کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے. چائنیز جب کسی کو بد دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں مے یو لیو ان انٹرسٹنگ ٹائمز، یعنی یا تم بڑے مزیدار قسم کے اور بڑے واقعات سے پر قسم کے ماحول میں زندہ رہو، جس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز پریڈکٹیبل نہیں ہوگی، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو پاکستان از لیونگ ان انٹرسٹنگ ٹائمز. لمحے کا پتہ نہیں ہے اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. اور کیونکہ کٹی میں پیسہ نہیں ہے لہذا ماشاء اللہ تو لگ نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری پہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ جیل میں بھی رہ کے اس وقت ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ریاست جو ہے وہ ہاتھ جوڑے کھڑی ہے کہ پربھو کرم ہو، پربھو مہربانی کرو، پیچھے ہٹو. لیکن سیاسی جب ضد جو ہوتی ہے نا، پاور کی جو لسٹ ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے یار تو نہیں یا میں نہیں. اٹ از آئدر اور سچویشن. تو اس آئدر اور سچویشن میں مجھے لگتا یہ ہے کہ آج کے دن کے جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ہیز لاسٹ دا پلاٹ. اٹ از ویری سیڈ. ہمیں پتہ نہیں چل رہا کس طرح میں جانا ہے، کہ اب جینی از آؤٹ آف واٹر اور کنٹرول ان سے ہو نہیں پا رہا. وہ کہتے ہیں کہ ان کی زیادہ دھوس وزیر اعظم پہ چلتی ہے بنسبت ان کے مختلف اداروں میں، حتیٰ کہ ان کے اپنے اداروں میں بھی دھوس وزیر اعظم کہتا ہے یہ ضرور کیا چاہیے جی، جو چاہیے جی پیش کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ انہیں کہا جائے گا نا چل بھائی اب تیرا ٹائم ختم، اب کوئی اور بنے گا، وہ کہے گا اچھا جی چلتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اگر یہ سچویشن جاری رہی تو ملک نے کیا ترقی کرنی ہے. وہ جو خواب ہے کہ جی ہم نے اب فاسٹ ٹریک پہ اکانومی چلانی ہے، اکانومی تو اسٹیبلٹی سے آتی ہے. گھر کی اکانومی ہو یا ملک کی اکانومی ہو، اسٹیبلٹی سے آتی. تو یہاں اسٹیبلٹی دور دور تک نہیں. تو عالم اسلام جو ہے وہ عالمی سطح پر اس وقت ادوار میں ہے، کیاس میں ہے، مار کھا رہا ہے، جبکہ پاکستان اندرونی طور پر انہی حالات سے جو دوچار ہے. ٹیررزم ہے، اور بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اور لوگوں کے روزگار کا نہ ہونا ہے، اور مولویوں کا اس حد تک خود سر ہو جانا ہے کہ ایک بندہ سیدھا سیدھا ایک بچے کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے. لیکن مولوی اٹھتے ہیں، پہلے وہ جو لوگوں کو مارنے کے لیے اٹھ کے انہیں زندہ جلاتے تھے، اور اب مولوی اٹھتے ہیں، جتھا بناتے ہیں اور پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ساڈا مولوی تو بالکل ٹھیک ہے جی، یہ تو بڑا نیک مولوی ہے جی، انہیں تو 7 نمازاں کل پڑھیاں سن. تو جو بندہ نماز پڑھ لے اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون سے بلند ہو گیا، اور وہ جو کہ عربی بھی جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پاکیزہ بھی ہو گیا. حالانکہ وہ جو حرکت فرما رہا تھا اس کے باپ نے بھی یہی کہا ہے جی میں نے اللہ کے نام پر اسے معاف کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ کیا کیا اس نے تو معاف کیا نا. اور اس کی آپ جو پہلی اس کی رپورٹ ہے، جو FIR جو پہلے والی ہے، اس میں اسے پورا یہ بتایا ہے کہ جناب بچے کے ساتھ مولوی کیا کر رہا. پوری دنیا میں باد اڑی ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ چھوڑ کر آ گیا. اس کے بعد ایک اور وہ مولوی چلا گیا، اس نے جا کے اسے چھڑوا لایا اور پورا ایک گینگ بن کے چلا گیا. یعنی ہم مولوی کی گینگسٹرزم میں زندہ ہے. تو پاکستان کا یہ حال ہے، یا لا اینڈ آرڈر ہے نہیں. جو جتھا بنا لیتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے. اور PTI نے جتھا بنا لی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو آگے لگا لی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتے پھر رہی ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ حالات ٹھیک نہیں ہے. آئندہ کے لیے خدا حافظ. میرا نام رائے نظر ہے، رائے نظر ہے آپ، اور یہ میرا ویلاگ ہے جس کا نام ہے RNH اسپاٹ لائٹ.
خدا حافظ.